آبائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله: حسین منی وأنا من حسین. بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھنے سے روایت میں ہے کہ انسان کے 1000 گناہ بخش دیے جاتے ہیں، 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے 1000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. لہٰذا بار دیگر دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عزاداری کی محافل ہیں، ان محافل تاکہ وہ امن و امان سے محرم پورے کا پورا اپنے پائے اختتام تک پہنچے، اور تمام کے تمام عزادار ان کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آپ کی خدمت میں جس موضوع پر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے کہ وراثت انبیاء از سید الشہداء تا شہید امت. آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ دیکھیے جو انبیاء کی وراثت ہے، انبیاء در حقیقت مظاہر حق ہیں، اور حق آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپس میں متصل اور جڑا ہوا ہے، اگرچہ اس میں زمان اور مکان کے لحاظ سے مظاہر حق میں فاصلے ہی کیوں نہ ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے انسان دنیا میں آئے تب سے لے کر قیامت تک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی الہی حکومت کے قیام اور اس حکومت کے بعد تک حق ہمیشہ آپس میں متصل اور جڑا ہوا ہے، اور حق کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہیں. اصلها ثابت، کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ ثابت ہیں، مضبوط ہیں. وفرعها فی السماء، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. یہ حق ہے. اس کے مقابلے میں باطل در حقیقت ان خودرو جھاڑیوں کی طرح ہے کہ جو خود سے اگ آتی ہیں، اور جو اس عالم طبیعت، اس عالم مادہ کا تقاضا ہے، اور وہ اس عالم ملکوت سے، اس کی جڑیں اس عالم ملکوت میں نہیں ہیں، اس عالم ملکوت سے متصل نہیں ہیں، ان عوالم بالا سے متصل نہیں ہیں. باطل وہ ہے. آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن میں وراثت ممکن نہیں ہے، جیسے نبوت ہو، رسالت ہو گئی، ان کی ولایت ہو گئی، امامت ہو گئی عام افراد کے لیے. اور نبوت اور رسالت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کی وراثت ممکن نہیں ہے، حتیٰ معصومین کے لیے بھی. لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ جن صفات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں وراثت ممکن ہے. انسان ان صفات کو اپنا سکتا ہے، ان صفات پر عمل کر سکتا ہے، اس تحریک کا حصہ بن سکتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہ وراثت ہے، تو وراثت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وراثت کے لیے ضروری ہے کہ جو وارث بنے گا اس میں اور مورث میں ایک رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے. وہ رابطہ اور تعلق کس بنیاد پر ہوگا؟ انبیاء جو تعلیمات اور معارف لے کے آئے ہیں، جو عقائد لے کے آئے ہیں، ان عقائد اور معارف کی سے آشنائی ہونا، ان کا ادراک ہونا، ان کا علم رکھنا، ان کو ہضم کرنا، پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط انبیاء کی صفات انسان کے اندر ہو، اور تیسری شرط انبیاء نے جو تعلیمات دی ہیں، جو آئیڈیالوجی دی ہے، اس کے مطابق انسان کے اعمال ہوں. جب
یہ چیزیں انسان کے اندر یہ تین خصوصیات آ جائیں گی تو اس کا انبیاء کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے گا. اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اب وہ وراثت انبیاء کو حاصل کر سکتا ہے. اور وراثت میں اور اکتسابی چیزوں میں فرق ہے. اکتسابی چیزیں انسان اپنی جدوجہد سے کسی حد تک کسب کر سکتا ہے، لیکن اور اکتسابی چیزوں میں انسان کا کسی خاص چیز کے ساتھ کوئی خاص رابطہ ضروری نہیں ہے، کسی خاص ذات کے ساتھ کوئی خاص رابطہ ضروری نہیں ہے، لیکن وراثت میں مورث کے ساتھ رابطہ ضروری ہے جو پہلا شرط تھی. اور دوسری چیز، اکتسابی چیزیں ممکن ہے انسان سے زائل ہو جائیں، لیکن جو وراثت میں انسان کو چیزیں ملتی ہیں، خاص کر کے جو معنوی اور روحانی وراثت ہے، وہ زائل نہیں ہوتی، حتیٰ انسان کی موت سے بھی زائل نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جزء لا ینفک رہتا ہے، اس کا ہمیشہ ایک اٹوٹ انگ کے طور پہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی صفات اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. یہ تھا کل کی گفتگو کا خلاصہ. اور کیونکہ متصل ہیں تمام کے تمام انبیاء اور تمام کی تمام حق کے مظاہر، تمام کے تمام اولیاء اور اوصیاء پیغمبر، لہٰذا یہ ایک کے بعد ایک دوسرے کے وارث قرار پاتے ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام اس دنیا کے لحاظ سے، اس دنیا میں جو ترتیب آئی ہے اس ترتیب کے لحاظ سے تمام انبیاء کے وارث ہیں. اس دنیا کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں یہ ہے کہ انسان ہائے کامل ہے تمام کے تمام انبیاء، لیکن انسان ہائے کامل میں بھی یہ 5 ذوات اور یہ 14 ذوات یہ انسان اکمل ہیں. انسان کامل کو بھی جو کچھ ملتا ہے، انبیاء کو بھی جو ملتا ہے، انہی کے واسطے سے ملتا ہے. لہٰذا اگر آپ ملکوتی لحاظ سے دیکھیں گے، اگر عوالم بالا کے لحاظ سے دیکھیں گے، تو انبیاء کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ انہی ذوات کے ذریعے سے ہے. لہٰذا تعجب نہ کیجئے گا اگر روایت میں یہ ملے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ کے فرما رہے ہیں کہ اگر کشتی نوح کنارے پہ لگی تو میں علی ابن ابی طالب اس کا باعث بنا، میری وجہ سے کنارے پہ لگی، میں نے کنارے پہ لگایا. کیوں؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک حقیقت وجود مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، جو اس دنیا میں آپ کا جو مظہر ہے، جو آپ کا بدن اطہر ہے اور جس صورت میں آپ تشریف لے کے آئے ہیں، وہ اس کا ایک مظہر ہے، اس حقیقت وجودی علویہ کا. وہ حقیقت وجود علویہ جو ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، رحمت الہی، فیض الہی جتنا بھی جاری ہوا ہے وہ اس حقیقت وجودیہ کے ذریعے سے جاری ہوا ہے. البتہ اس سے پہلے پیغمبر کی ذات حقیقت محمدیہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، ان ذوات کے ذریعے سے جاری ہوا ہے. لہٰذا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مظہر حق کشتی نوح کنارے پہ لگتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ رحمت الہی ہے، یہ فیض الہی ہے، یہ احقاق حق ہے، ابطال باطل ہے. اور یہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ یہ انہی ذوات اقدسہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بس اس مرحلے میں حسین ابن علی علیہ السلام ہے کہ جس کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جب مرحلہ وجود دنیاوی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام وارث ہیں تمام انبیاء کے، تمام انبیاء کے وارث ہیں. یہاں پہ 5-6 انبیاء کے نام لیے گئے، اس کی اپنی وجہ ہے. ان میں سے پہلے نبی، کیونکہ خلافت الہیہ کا آغاز ہوتا ہے دنیا میں حضرت آدم سے، تو حضرت آدم کا نام اس لیے پہلے لیا گیا، اور اس کے بعد 5 اولو الامر انبیاء کا نام لیا گیا. یہ صرف اسباب مثال ان کے نام لیے گئے ہیں، ورنہ حسین ابن علی تمام انبیاء کے وارث ہیں. اور ظاہری بات ہے جب اولو العزم انبیاء کے وارث ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی تمام انبیاء کے وارث ہو جائیں گے. کیوں یہ وراثت ہے؟ اس لیے کہ متصل ہیں اسی حق کے ذریعے، حق کے ساتھ، اسی نور واحد کے ساتھ متصل ہیں. لہٰذا حسین ابن علی وارث ہے. حسین ابن علی وارث ہے کس وجہ سے؟
اپنی عصمت کی وجہ سے، اپنے ان کمالات کی وجہ سے کہ جو حسین ابن علی کے اپنے وجود اور اپنی عصمت کی وجہ سے ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی ورثہ انبیاء ہیں۔ ان میں سب سے بالا خود ائمہ اطہار ہے علماء میں، لیکن جو مصادیق اس سے نیچے کے مصادیق ہیں وہ بھی وارث انبیاء ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ 3 شرائط جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان شرائط کو حاصل کر لیں۔ جس حد تک یہ شرائط موجود ہوں گی اس حد تک وارث انبیاء ہوں گے۔ لہذا یہ حق جو متصل ہے، اس کا سلسلہ کربلا سے ہوتا ہوا امام یازدہم امام حسن عسکری تک آتا ہے، اور وہاں سے غیبت کبریٰ میں وہ جو نور ہے امام زمان کا، جس کے ذریعے سے سب کے سب فیوزات آ رہے ہیں، اب اس نور کے ذریعے سے، اس نور سے اور اس فیض سے جو لوگ اس فیض علمی سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، وہ علماء کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، جو وہ ان امام زمان علیہ السلام کے نائبین اور ان کے وارثوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ مرحلہ بے مرحلہ حق کا وہ سفر بڑھتے بڑھتے انقلاب اسلامی تک آیا۔ تو اور آج کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ امام خمینی، شہید امت آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی، اور رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی، یہ سارے اسی حق کے متصل سلسلے کا ہی حصہ ہیں۔ مرتبہ وجودی میں نیچے ہیں، لیکن اپنے وجود کے مرتبے کے مطابق اس حق کے ساتھ متصل ہیں، اس سلسلے کے ساتھ متصل ہیں، اسی پورے ایک نور کی کڑی ہیں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ حق آج تک اس مقام تک سرخرو نظر آتا ہے، آج تک حق کے مظاہر نظر آتے ہیں، اور آج بھی ان شخصیات کے ذریعے سے پروردگار عالم دنیا میں اپنی حجت تمام کر رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں، مثلا آیت اللہ جوادی عاملی نے 24 خصوصیات ایسی بیان کی ہیں کہ جو انبیاء میں مشترک ہیں، تمام انبیاء میں مشترک ہیں۔ سیرہ پیغمبران میں جلد نمبر 6 جو ان کی تفسیر موضوعی ہے، اس میں 24 ایسی خصوصیات بیان کی ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک ہیں۔ ان میں سے بعض خصوصیات اور ان ساری خصوصیات جو مشترک خصوصیات ہیں اور جو مختص خصوصیات ہیں، ان سب کے وارث ہیں حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہاں پر ہم اس محدود وقت میں کچھ مشترک خصوصیات کو بیان کریں گے۔ پہلی مشترک خصوصیت جو تمام انبیاء کی ہے وہ ہے توحید۔ توحید توحید وہ اصل ہے کہ مثلا علامہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ دیکھیے جیسے ایک قصیدہ ہوتا ہے، اس کا حسن ابتدا ہوتی ہے اس کی، یہ خود قصیدے میں بلاغت کے لحاظ سے ایک اچھی چیز ہے کہ اس کے اندر حسن ابتدا پائی جائے، یہ صنعت اس کے اندر پائی جائے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ مختلف نہضتیں اور تحریکیں بھی ان کا بھی حسن ابتدا ہو سکتا ہے، ان کی بھی حسن ابتدا ہو سکتی ہے۔ یہ حسن ابتدا، تحریکوں کی حسن ابتدا کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ کوئی ایک ایسا جملہ ہو، ایک تو مختصر جملہ ہو، ایک دوسرا ایسا جملہ ہو کہ جو اس پوری تحریک کا اصول اور کلیدی جملہ ہو، اصول کو بیان کرتا ہو، کلیدی جملہ ہو، اور تیسرا وہ پوری اس تحریک کا خلاصہ بھی ہو۔ یہ 3 خصوصیات ہو، مختصر ہو، دوسرا اس کے اندر وہ کلیدی اور اصولی ہو، فری نہ ہو، اور تیسرا پوری تحریک کا خلاصہ ہو۔ اسلام جس کا آغاز کس سے ہوا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ ایک جملہ ہے، 4 لفظوں پہ مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ، اور عجیب یہ کہ 3 حرف ہیں جو تکرار ہوئے ہیں، تکرار ہو کے کل 12 ہیں۔ شاید اس میں بھی راز ہے کہ لا الہ الا اللہ 12
12 بارہیں ہیں، یعنی خدا کی جو توحید ہے اس توحید تک اگر پہنچنا ہے تو 12 کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ 12 کے ذریعے سے پہنچو گے تو توحید الہی تک پہنچو گے، اور اگر 12 کا دروازہ چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ الراد علینا کالراد علی اللہ، جو ہمیں رد کر دے گا وہ اللہ کو رد کرنے کے برابر ہے، اور اللہ کو رد کرنا شرک ہے، لہذا شرک ہوگا۔ یہ 12 حروف ہیں کل، مختصر جملہ، اس سے مختصر جملہ نہیں ہو سکتا، کلیدی جملہ، اصول پر مبنی جملہ ہے، توحید پر مبنی، اور پوری تحریک اسلام کو، نہضت اسلام کو اگر ایک کوزے میں بند کرنا ہو تو وہ یہ کوزہ ہوگا، وہ یہ جملہ ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ ایک لا الہ الا اللہ کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، البتہ نقطہ نظر ہے، 2 نقطہ نظر ہیں، غلط فہمی شاید کہوں تو صحیح نہیں ہوگا، 2 نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں الا استثناء کے لیے آئی ہے، یعنی کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ صرف اور صرف، حصر ہے، صرف اور صرف اللہ معبود ہے، یعنی یہ 2 جملوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ معبود ہے، دوسرا ما سوا اللہ معبود نہیں ہے، یہ ان 2 جملوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس میں ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے۔ ایک نظریہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ جملہ قرآن مجید سے لیا، خود قرآن مجید میں کلمہ لا الہ الا اللہ آیا ہے، ایک دفعہ آیا ہے، اور مختلف صورتوں میں لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت، لا الہ الا انا، ان صورتوں میں بھی مختلف طرح سے آیا ہے، تو یہ خود قرآن مجید میں آیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ مبتدا ہے، آپ طلاب دینی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی موضوع آتا ہے اس کے بعد محمول آتا ہے تو موضوع کے لیے ضروری ہے کہ وہ موضوع پہلے ثابت ہو، وجود موضوع پہلے ثابت ہو، اس کے بعد حمل فرع ہے اس کے اوپر۔ حمل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وجود موضوع ثابت نہ ہو، تب تک حمل صادق نہیں ہوگا۔ اگر حمل صادق کب ہوگا؟ جب موضوع پہلے مفروض ہو کہ یہ اس کا وجود ہے۔ قرآن مجید نے، علامہ طباطبائی آ کے کہتے ہیں، اور بھی بزرگان کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے کبھی بھی آ کے یہ کوشش نہیں کی کہ خدا کے وجود کو ثابت کرے۔ کیوں؟ خدا کا وجود، دیکھیے بہت آسان سی بات ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب۔ قرآن مجید کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے۔ اگر اللہ ہی نہیں ہوگا، اسی قرآن کے ذریعے سے اس کو ثابت کریں گے، اگر وہ ثابت ہی نہیں ہے، اسی قرآن سے ثابت کرنا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ طلبگی کی اصطلاح میں یہ دور ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے وجود کو پہلے ثابت ماننا پڑے گا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے، پھر اس کا ایک ایک کلمے کو آپ لیں گے، تو پس اللہ کا وجود پہلے ثابت ہے۔ ایک دوسرا، کیونکہ یہ ایک ایسا فطری مفہوم ہے، یہ آج کل الہاد بہت زیادہ پھیل چکا ہے، ورنہ تاریخ میں بہت کم آپ کو ملے گا، یا نہ ہونے کے برابر ملے گا کہ لوگ ملحد ہوں۔ نہیں، اللہ کے وجود کو وہ کافر سارے کے سارے مانتے تھے، اللہ کی معبودیت کو بھی مانتے تھے، نہ صرف یہ کہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے بلکہ اللہ کی معبودیت کو بھی مانتے تھے۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ اللہ کی معبودیت کو ثابت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہاں پہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے، نحو میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ استثناء کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ 3 اور معنی کے لیے بھی آتا ہے، ان میں سے ایک معنی اللہ وصفیہ ہے، اللہ وصف کے معنی میں، اللہ غیر کے معنی میں۔ مثال کے طور پہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں پہ صاحب مغنی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے، کیونکہ استثناء کا کیا مطلب ہے؟ استثناء کا مطلب ہے مائنس کرنا، ایکسکلوڈ کرنا، چیز کو منہا کرنا۔ یہاں پر اگر یہ ہو، استثناء ہو، تو استثناء کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں، یعنی زمین و آسمان میں اللہ کو مائنس کر کے
اور معبود ہوں اللہ کو منہا کر کے، اللہ کو نکال کے، اللہ کو چھوڑ کے اور معبود ہوں، تو یہ دونوں فاسد ہو جائیں گے۔ اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ یعنی کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوں تو یہ فاسد نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہنا چاہتی یہ آیت یہ نہیں کہنا چاہتی۔ لہٰذا یہاں اللہ غیر کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غیر، اللہ سے ہٹ کر، اللہ موجود ہے، اللہ سے ہٹ کر اور بھی معبود ہوں تو یہ دونوں فاسد ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہاں اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے، اللہ وصف ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے، اللہ وصف ہے۔ یعنی ہم یہاں پہ لا الہ الا اللہ میں غیر خدا کی معبودیت کا مطلقاً انکار کر رہے ہیں۔ پس توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید غیر خدا کا ہر لحاظ سے اس کی معبودیت کو، اس کا انکار کرنا، یہ ہے توحید۔ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، سب انبیاء کا کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہر نبی نے یہی کہا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سب کو یہی کہا، ہر نبی نے آ کے یہی کہا۔ کوئی نبی ہم نے نہیں بھیجا جس نے آ کے یہ نہ کہا ہو۔ مثال کے طور پہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا اللہ کا کوئی غیر۔ دیکھیں، ما لکم من الہ غیرہ، وہی لا الہ الا اللہ والا سٹرکچر ہے کہ غیر خدا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ نوح نے آ کے یہ کہا نہیں۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود نے بھی آ کے یہی کہا۔ کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پھر اس کے بعد کیا؟ پھر سمود کی طرف صالح ہے، انہوں نے بھی یہی کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس کے بعد شعیب آئے مدین میں، انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہی کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم من غیرہ الہ، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ہر نبی نے آ کے یہ کہا۔ پس توحید ہر نبی کی دعوت کا حصہ ہے، حصہ نہیں ہے۔ پوری کی پوری دعوت توحید پر مبنی ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ یعنی غیر ما سوا اللہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ توحید پس اس میں شرک کے پہلو کی نفی اہمیت رکھتی ہے، شرک کے پہلو کی نفی اہمیت رکھتی ہے۔ اور معصوم نے فرمایا ہے کہ بنی امیہ توحید کی تعلیم دینے دیتے تھے لیکن شرک کی تعلیم نہیں دینے دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر توحید کی تعلیم دیں گے، صرف توحید کیسی؟ اس طرح ثابت کریں توحید اس معنی میں کہ خدا ہے، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، لیکن یہ نہ بتائیں شرک کیا ہے، شرک کے مظاہر کیا ہیں، تب ہی تو بنی امیہ جیسے حکومت کر سکیں گے۔ اگر توحید معاشرے میں رائج ہوگی، جس معاشرے میں توحید رائج ہوگی، اس معاشرے میں کبھی بھی خدا کے بھیجے ہوئوں کے سوا کوئی اور حکومت نہیں کر سکتا۔ ان کے سوا کہ جن کو اللہ کی جانب سے اجازت ہے حکومت کرنے کی، کوئی اور حکومت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر شرک لوگوں کو سمجھ آ جائے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ بھی شرک کا ایک مظہر ہے، یہ بھی شرک کا ایک مظہر ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی معاشرے توحیدی نہیں ہے۔ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ ہے، ہماری مساجد ممکن ہے آباد بھی ہوں، ان میں 5 وقت کی نماز بھی ہو رہی ہے، لیکن
ایک توحیدی معاشرہ اور غیر توحیدی معاشرہ، اس میں ماہوی فرق ہے، ماہیت کے لحاظ سے فرق ہے۔ دونوں ٹوٹلی دو علیحدہ حقیقتیں ہیں۔ توحیدی معاشرہ، اس کا نظام، اس کا اجتماعی نظام، اس کا سیاسی نظام، اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کی ہر چیز، رہبر معظم فرماتے ہیں مغایر ہے، مباین ہے، بعض دفعہ تضاد میں ہے غیر توحیدی معاشرے کے۔ بس ہم نے توحید کتابوں میں کون سی توحید بیان کی جو اپنی جگہ ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اپنی جگہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن شیخ اشراق کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کی جگہ جگہ پہ گیا، ہر جگہ گیا، علماء کی طرف، میں نے علماء کو دیکھا، مجھے ہر وہ عالم ملا جو علم حصولی کے ذریعے سے مجھے توحید سمجھا رہا تھا، علم حصولی کے ذریعے سے توحید سمجھا رہا تھا۔ آپ صاحبان علم ہیں، آپ کو معلوم ہے علم حصولی کے ذریعے سے چیزوں کو بعض دفعہ کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کلی طور پہ بیان کیا جا سکتا ہے، چیز کو شخصاً نہیں سمجھا جا سکتا، جبکہ علم حضوری کے ذریعے سے چیزوں کو ہم بذات ہی سمجھتے ہیں، کلی کو نہیں، خود شخصی چیز کو بھی سمجھتے ہیں، جزئی چیز کو بھی سمجھتے ہیں۔ کہا میں ہر جگہ پہ گیا، ہر مدرسہ علمی میں گیا، ہر استاد کے پاس گیا، مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو مجھے غیب کو اس طرح سے غیب تک پہنچا دے کہ جیسے میں مشہود کو شہودن سمجھتا ہوں، ایسے اس کو میں شہودن غیب کو بھی سمجھ سکوں۔ لہذا اللہ کے ساتھ وہ ایک رابطہ اپنی جگہ اس کی ضرورت ہے، لیکن اس سے معاشرے توحیدی نہیں بنتے۔ معاشرے توحیدی تب بنتے ہیں جب لوگوں کا قلبی لگاؤ ہو خدا کے ساتھ۔ توحید اس لیے نہیں کہ میرے ماں باپ نے کہا اللہ ایک ہے میں نے مان لیا، اس لیے نہیں کہ میرے ماں باپ نے کہا اللہ معبود ہے میں نے مان لیا، نہیں، ہاضم کیا ہو، ہاضم کیا ہو، اندھی تقلید نہ ہو، جسے کہا جاتا ہے کور کورانا، وہ نہ ہو، پوری آگاہی کے ساتھ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ جان رہا ہو کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر محض ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ جب معاشرہ یہ سمجھ جاتا ہے پھر آپ کو وہ نظر آتا ہے جو 105 دن سے آپ کو یہاں پہ ایران میں نظر آ رہا ہے۔ جب معاشرے کی تربیت ان بنیادوں پر ہوتی ہے، پھر یوں نہیں ہوتا کہ رہبر کے لیے ایک پروگرام کرنے کے لیے ہمیں 100 دن لگ جائیں اور ابھی ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے، کیا کھو دیا ہے ہم نے۔ پھر یوں نہیں ہوتا کہ ارباب اقتدار آپ کو بلائیں اور وہ ڈانٹے ڈپٹیں اور بعد میں آپ تو ہمت نہ کریں، لیکن جو ہمت کرے اس کی بھی تردید کر دے کہ کہیں ارباب اقتدار ہمارے ساتھ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر غیر خدا کا خوف ہے، مسئلہ توحید میں، روایت میں ہے کہ شرک کیسے ہے، جیسے کالے پتھر پر کالی چیونٹی اندھیرے میں انتہائی آہستہ آہستہ چل رہی ہو، روشنی میں بھی نا کالے پتھر پہ چیونٹی جو ہے وہ ان کالی کرسیوں پہ چل رہی ہو تو نہیں نظر آتی، اندھیرے میں ایسے شرک کے خفی ایسے ہوتا ہے انسان کے اندر کہ معاشرہ توحیدی نہ ہو، کیونکہ توحیدی معاشرہ وہ ہے، توحیدی معاشرہ سب سے پہلے صبغت اللہ، اس کا رنگ توحیدی ہوتا ہے، اس کا رنگ خدا والا ہوتا ہے، اس میں یوں نہیں ہوتا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ قرآن کہہ رہے ہے کیا اے پیغمبر آپ نے اس کی طرف دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس چیز کو معاشرے سے نکالنے کے لیے انبیاء آئے ہیں، اس چیز کو، یعنی کیا
یعنی حاکم کی اطاعت تب کروں گا اگر یہ اللہ کی اطاعت ہوگی. لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ ہمارے بندے بنے، عبد بنے. صرف عبادت پرستش کے معنی میں اس کو نہ لیں. یہاں پہ عبد کون ہوتا ہے؟ آپ نے فقہ اصول میں پڑھا ہے، فقہ میں پڑھا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، سب کچھ آقا کی ملک ہوتی ہے. عبد کی آنکھیں آقا کی، عبد کے کان آقا کے، عبد کا ناک آقا کا، عبد کی زبان آقا کی، عبد کے ہاتھ. عبد جو کام کرتا ہے وہ اس کام کی بھی، وہ کام بھی اس کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کی اجرت بھی اس کی ملکیت نہیں ہوتا. عبد خدا یعنی اپنے آپ کو اس مقام پہ انسان لے آئے کہ تقویناً تو ایسا ہے لیکن واقعاً بھی انسان یہ سمجھے کہ میرا کچھ بھی میرا اپنا نہیں ہے، میرا کچھ بھی میرا اپنا نہیں ہے. اور ولایت علی ابن ابی طالب میں اگر انسان آ گیا، ولایت علی ابن ابی طالب میں شاعر نے ایک بہت ہی آسان الفاظ میں غدیر کا منظر پیش کیا ہے. شاعر کہتا ہے نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے، نبی ہیں علی کو ولی کہنے والے، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. یہ ولایت، اور یہ صرف شاعرانہ تصور نہیں ہے. آپ ایک تو جس طرف بھی رخ کر لیں نا، بر صغیر میں مثلا، اور چلنا شروع کر دیں، آپ کو جگہ جگہ اولیاء الہی کی قبریں ملیں گی. کسی ولی خدا کی قبر پہ چلے جائیں، اگر خدا اس کو اجازت دے اور آپ اس سے سوال کریں کہ یہ سوغات ولایت کہاں سے لی ہے، سوغات ولایت کہاں سے لی ہے، اگر اللہ اجازت دے قبر سے باہر نکل کے کہے گا درگاہ بارگاہ مولا علی علیہ السلام سے لی ہے، در حیدر کرار سے لی ہے. جتنے بھی اولیاء ہیں، سلسلے ہیں، سب کے سلسلے علی ابن ابی طالب تک ملتے ہیں. ایک سلسلہ ہے جو غلط طرف چلا گیا لیکن وہ بھی امام صادق تک تو اسی گھرانے تک ملتا ہے. سب کے سب سلسلے اسی گھرانے سے ملتے ہیں. یعنی کیا؟ یا علی کہنے والے ولی ہو گئے. ہم نے زندگیوں میں کتنی بار یا علی کہا ہے. وہ ولایت کی، کیا مولا علی کی سخاوت میں کمی آ گئی ہے؟ کیا علی کی فیاضیت میں کمی آ گئی ہے؟ نہیں. دینے والے میں کمی نہیں ہے، فاعل میں کمی نہیں ہے، قابل میں کمی ہے. اگر کوئی قابلیت اپنے اندر وہ قابلیت لے آئے تو اس گھرانے میں ابھی بھی وہ ولایت کی عطا موجود ہے. لیکن کیا ہے، پھر یہ نعرہ نہیں رہے گا کہ زباں کے ساتھ دل بولا. زباں کے ساتھ ایک بار بولیے گا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا. زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا. اور کہا، کسی نے اس کی تصحیح بھی کی ہے، کہا نہیں، زباں سے پہلے دل بولا، علی مولا، علی مولا. زباں کے ساتھ دل بولا اور پھر کیا کہتے ہیں، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا. یعنی کیا؟ میں نے میزان توحید میں تولا، توحید چیخ چیخ کر پکارنے لگی، علی مولا، علی مولا. میں نے میزان عدالت میں تولا تو عدالت کی یہ آواز آئی، علی مولا، علی مولا. میں نے میزان شجاعت میں تولا تو شجاعت نے اقرار کیا، علی مولا، علی مولا. میں نے جس میزان میں تولا، ہر صفت الہیہ نے، ہر اقدار الہیہ نے کہا میرا مولا علی ہے. علی کی ولایت کا ہم نے جو معنی کیا وہ کیا ہے؟ جو اغیار کے ساتھ ہمارا اختلاف تھا وہ کس بنیاد پر تھا؟ کہ ولی اور مولا
دوست کے معنی میں نہیں ہے بلکہ سرپرست کے معنی میں. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک چیز چل رہی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مولا جو ہے وہ دوست کے معنی میں ہے تو میرے اس وقت 500,000 مولاز ہیں, اور ان میں سے جو علی کو سرپرست کے طور پہ مولا نہیں مانتا وہ مجھے ان مولا کر دے, ٹھیک ہے, ان فرینڈ کر دے. تو اس کے معنی میں نہیں ہے. لیکن دیکھیے گا, آپ طلاب حوزہ علمیہ ہیں, اس وقت معاشرے میں شیعہ ولایت کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ یہ بڑا مولائی ہے, محبت ہے ولایت کے معنی میں لیتے ہیں. ولایت کو سرپرستی کے معنی میں نہیں لیتے, جبکہ ولایت سرپرستی کے معنی میں کیا ہے؟ یہ آنکھیں میری نہیں ہیں, میں عبد ہوں. ان آنکھوں پہ سرپرستی, ولایت, حکومت اگر حاصل ہے تو علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. یہ زبان میری نہیں ہے, میں عبد ہوں. اس زبان پر اگر حکومت حاصل ہے, اختیار حاصل ہے, تو علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے. یہ دل میرا نہیں ہے, یہ علی ابن ابی طالب کا ہے. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے بشر حافی کا, کہ بشر حافی کے گھر میں گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. امام کاظم علیہ السلام وہاں سے گزرے, اسی اثنا میں کنیز کوڑا باہر پھینکنے آ گئی. کنیز سے پوچھا کہ یہ گھر جس سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے یہ کسی آزاد شخص کا ہے یا غلام کا ہے, بندے کا ہے؟ کنیز نے کہا, بڑے فخر سے کہا, میرا مولا, میں غلام ہوں, میرا مولا آزاد ہے. امام کاظم نے کہا, یہ آزاد ہے تب ہی اس طرح معصیت کر رہا ہے. یہ گفتگو ہوئی, مولا چلے گئے, کنیز واپس آئی. بیشر نے دیکھا کہ کنیز تھوڑی تاخیر سے آئی ہے. کہا کیا ہوا, کیوں تاخیر کی؟ سارا واقعہ بتایا. جوتے بھی نہیں پہنے, کیونکہ سمجھ آ گئی یہاں پہ بات. کیا مطلب ہے کہ یہ آزاد ہے تبھی تو ایسے کر رہا ہے, اگر عبد ہوتا تو ایسے نہ کرتا. جوتے بھی نہیں پہنے, بھاگا مولا کے قدموں پہ جا کے گرا اور وہاں سے توبہ کی. اور پھر یہ واقعہ اس کے لیے اتنا شیرین تھا توبہ کا کہ ساری زندگی بغیر جوتوں کے گزاری تاکہ مجھے یہ واقعہ یاد رہے. اور اسی لیے حافی یعنی ننگے پاؤں کہلایا. عبد ہے اگر انسان, پھر توحید اس کی ایک ایک جگہ پہ زندگی کے ایک ایک مظہر میں نظر آئے گی. جو معاشرہ عبد ہے اس کی اقتصاد میں توحید نظر آئے گی. اس کے بیچنے والے گران فروشی نہیں کریں گے, ملاوٹ نہیں کریں گے, تو ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کریں گے. کریں گے تو کیا ہے؟ ہوائے نفس کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی ہے. توحید یہاں پہ اس میں مسئلہ ہے. اس کا بینکنگ سسٹم اسلام کے مطابق ہوگا, خدا کی تعلیمات کے مطابق ہوگا اگر معاشرہ توحیدی ہوگا. اس کا تعلیمی نظام, اس میں ایک شخص اپنے مافوق کا چاپلوس نہیں ہوگا. صرف اس لیے بدقسمتی سے ہمارے اداروں اور جماعتوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے, جو دین کے نام پر ہے, اپنے عہدے پہ رہنے کے لیے جی حضور, یس سر, جی حضور, تعریف کرنا. اس چھوٹے سے عہدے پہ جس میں بعض دفعہ تنخواہ بھی نہیں ہوتی, اس پہ رہنے کے لیے اگر میں کسی کی بے جا تعریف کر رہا ہوں, بے جا ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں, تو مجھے رات کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ خدا میرا رب ہے یا وہ شخص رب ہے جس کے میں جی حضور کر رہا ہوں. بس یہ توحید, یہی توحید تھی جو عرب معاشرے میں ختم ہو چکی تھی. وہاں صرف بتوں کی پوجا نہیں تھی, وہاں جتنی برائیاں تھیں وہ توحید سے دوری کی وجہ سے تھی. کیوں؟ شرک میں انسان جب وحدت سے کثرت کی طرف جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے حق متصل ہے, اس میں وحدت ہے. کثرت کی طرف جائے گا تو کثرت میں ظلمات ہے,
پھر بہت ساری ظلمات ہوں گی. ظلمات اگر معاشرے میں ہیں تو اس کا مطلب ہے معاشرہ توحیدی نہیں ہے. جو سب سے اہم کام پیغمبر نے کیا تھا معاشرے کو توحیدی بنایا تھا. اس معاشرے کو توحیدی رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ اگر آپ نے بچنا ہے، اس دنیا میں بھی بچنا ہے، معاشرے کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اگر اس قلعے میں آپ نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو اس قلعے میں لے کے آنا ہوگا. اس معاشرے کو توحیدی بنانا ہے، اس کا رنگ توحیدی بنانا ہے. اگر تمدن نوین اسلامی معاشرے میں لے کے آنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا ہوگا. لیکن ساتھ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی. کیا اللہ کے دو قلعے ہیں؟ ایک قلعہ کا نام قلعہ توحید ہے، ایک قلعے کا نام ولایت ہے. ولایت میں داخل ہو گئے، توحید میں ہو یا نہ ہو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. توحید میں داخل ہو گئے، ولایت میں ہو یا نہ ہو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. نہیں. اب طلاب دینی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بعض دفعہ چیزوں میں دوئیت، چیزیں ایک ہوتی ہیں، دوئیت صرف اعتبار کے لحاظ سے ہوتی ہے. ہم نے اعتبار علیحدہ کیا ہے. یہ قلعہ توحید اور قلعہ ولایت در حقیقت ایک ہی قلعہ ہے. ایک نگاہ سے دیکھو، ایک پہلو سے دیکھو، ایک لحاظ سے دیکھو گے تو یہ قلعہ توحید نظر آئے گا. دوسری نگاہ سے، دوسرے پہلو، دوسرے لحاظ سے دیکھو گے تو یہ قلعہ ولایت نظر آئے گا. یہ دو قلعے نہیں ہیں، یہ ایک ہی قلعہ ہے. اسی لیے اس حدیث میں بھی 8ویں تاجدار امامت نے کیا کیا؟ ایک دفعہ رکے، فوراً نہیں کہا. سواری چلنے لگی، رک کے موڑ کے پھر کہا. ایسے نہیں ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمہ لا الہ الا اللہ، اور تمہاری ظاہری زندگی توحیدی ہو جائے تو تم مواحد ہو. نہیں. تم کب مواحد ہو؟ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. یہ وہی اسی کی تفسیر ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی. یہ کلمہ توحید کب حصن ہے، تب کامل ہے جب ولایت ولی خدا میں ہوں گے. میں مختصر ایک دو جملوں میں بیان کر دوں کہ دیکھیے خدا کی آپ کو معلوم ہے طلاب دینی ہے کہ دو طرح کی ربوبیتیں ہیں. ایک ربوبیت تکوینی ہے، ایک تشریعی ہے. ربوبیت تشریعی کے ذیل میں ولایت تشریعی آتی ہے. ولایت تکوینی اور ربوبیت تکوینی کا شیطان اللہ کا انکار نہیں کر رہا، انکار نہیں ہے. اسی لیے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے یوم الدین تک مہلت دے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے اسی اللہ کے جس کا میں انکار کر رہا ہوں، جس کی ولایت کا، جس کے سامنے حکم عدولی کر رہا ہوں، یہی اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے سکتا ہے. لہذا ولایت تکوینی پر ایمان لے آنا اور ولایت اور ربوبیت تشریعی کو چھوڑ دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے. ابلیس بھی یہی کر رہا ہے. اس 6000 سال میں نہیں کہ جب اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جب اللہ کی نافرمانی کر چکا اس کے بعد بھی ایمان رکھتا ہے اللہ کی ولایت اور ربوبیت تکوینی پر. ابلیس راندہ درگاہ الہی کیوں ہوا؟ ربوبیت تکوینی کو مانتا تھا، ولایت تکوینی کو نہیں مانتا تھا. وہ بھی مانتا تھا لیکن اس میں استثناء کا قائل تھا. کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں اللہ حکم دے وہاں پہ اللہ کی مرضی نہ چلے، میں اپنی مرضی کے مطابق چل پڑوں. بس یہاں پہ اس نے ایک حکم نہیں مانا، راندہ درگاہ الہی ہو گیا. کیوں؟ ولایت تشریعی الہی کا انکار کیا، یہاں پہ ربوبیت تشریعی الہی کا انکار کیا. اس کے بعد کیوں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کے بعد ارتد الناس. ارتد الناس کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہو گئے، الا الثلاثہ یا الا الاربعہ.
کافر ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ارتد یعنی جو ان کا عہد تھا پیغمبر کے ساتھ، جو میثاق تھا، اس میثاق سے پلٹ آئے۔ کیوں؟ کیا کام کیا؟ یہاں بھی توحید تکوینی کو، ربوبیت تکوینی کو مانا، ربوبیت تشریعی کو بھی پیغمبر تک مانا، لیکن کہا علی کی ولایت کو نہیں مانیں گے۔ یہاں پھر ربوبیت تشریعی الہی کا انکار ہو گیا۔ انکار ہوا، جیسے ہی انکار ہوا ارتد الناس۔ اور پھر صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل، انہیں جنہیں میں نے حاکم بنایا ہے تم پر۔ مقبولہ عمر ابن حنظلہ میں یہ جو ولی فقیہ کو، یہ جو فقہا کو ان شرائط کے ساتھ میں نے تم پر حاکم بنایا ہے، ان کو رد نہیں کرنا۔ کیوں؟ وَالرَّادُ عَلَيْهِ كَالرَّادِ عَلَيْنَا، جو اس کو، اب جس کو میں نے کہا ہے، جس کو امام زمان نے کہا ہے انا حجت اللہ انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، اب جب میں نے کہہ دیا یہ حجت ہیں تو اب ان کو رد نہیں کرنا۔ اب اگر ان کو رد کرو گے تو کیا ہوگا؟ الراد علیہ کالراد علینا، وہ ایسے ہے گویا تم نے ہمیں رد کیا ہے، کیونکہ ان کو رد اس لیے تم نہیں کر سکتے کہ اب ہم نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور اگر ہمیں رد کرو گے تو اللہ کو رد کرو گے، اور اللہ کو رد کرو گے تو یہ کیا ہے؟ علی حد الشرک باللہ، یہ توحید خدا میں، توحید ربوبیت تشریعی خدا میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ پس رسول اللہ کے بعد یہ واقعہ ہوا جس نے مظاہر شرک کو معاشرے میں فروغ دیا۔ اب وہی جگہ کہ جہاں پہ عدل پیغمبر تھا، اب کیا ہوا؟ فلانا بدر میں ہے تو اس کو اتنا زیادہ ملے گا باقیوں سے بیت المال سے، فلاں کو اتنا ملے گا۔ اب امتیازات ہو گئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ختم ہو گیا۔ اب امتیازات ہو گئے، امتیازات ہوئے، توحیدی معاشرے میں اب طبقاتی نظام بن گیا، طبقات بن گئے۔ ایسے ایسے افراد جن کے بہت سارے سوابق ہیں، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اتنا سونا ہے کہ ان کو کلہاڑوں سے توڑ کے ورثاء میں بانٹنا پڑ رہا ہے، کلہاڑوں سے توڑ کے ورثاء میں بانٹنا پڑ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ کے بعد کیونکہ توحید تشریعی، توحید ربوبیت تشریعی معاشرے سے دور ہوئی۔ اب یہ جب ڈیریل ہوئی ہے نا، جب زاویہ بنتا ہے تو شروع میں زاویہ بہت کم نظر آتا ہے، لیکن کچھ ہی سالوں بعد خلیفہ ثالث کے زمانے میں خود مولانا مودودی کے تحت ان کے اپنے خلافت و ملوکیت میں جو بیان ہے اس کے مطابق یہ اتنا ڈی ٹریک ہو چکا تھا کہ اب خلافت ملوکیت میں بدلنے کا مقدمہ بن گیا۔ کیوں ہوا؟ توحید، حسین کی ساری جدوجہد کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ حسین ابن علی کی ساری جدوجہد دوبارہ توحید کو واپس لانے کے لیے، واپس توحید کو واپس لانے کے لیے معاشرے میں۔ اور آج انقلاب اسلامی کی بھی ساری جدوجہد یہی ہے۔ یہ لا شرقیہ ولا غربیہ کیا تھا؟ ہم شاید اس معاشرے کو درک نہ کر سکے، ہم صرف پڑھتے ہیں۔ اس معاشرے میں یہ سمجھا جاتا تھا، اگر درک کرنا ہے نا تو پاکستان کے حالات کو سمجھے، اس کے مطابق۔ فار ایگزامپل بعض دفعہ آپ جو ہے وہ کوئی ایک نئی پارٹی آتی ہے نا تو کہتے ہیں جی پرانی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نہ پیپلز پارٹی کی طرف ہو، نہ نون لیگ کی طرف ہو، نہ فلانی پارٹی کی طرف ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی صورتحال، اسی طرح کی صورتحال کیسے ہو سکتا ہے انسان اس دنیا میں زندہ رہے لیکن نہ مغربی بلاک میں ہو نہ مشرقی بلاک میں ہو؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو یا مشرقی بلاک میں ہونا ہوگا یا مغربی بلاک میں۔ ہندوستان سوویت یونین کی طرف جھک گیا، لیاقت علی خان کاسا لے کے
پہنچ گئے کہاں پر؟ امریکہ میں. وہاں پہ انگریزی میں ان کی امریکہ کی تقریر بھی پڑھائی بھی جاتی ہے. وہاں پہ انہوں نے بتایا جی ہماری قوموں میں کتنی زیادہ، وہ قوم جو 2 قومی نظریے کے تحت وجود میں آئی تھی، اب وہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری قوم اور ہماری قوم، کافروں کی قوم اور ہماری قوم، توحیدی معاشرے کی یا اسلامی معاشرے کی اور غیر اسلامی معاشرے کو، ہمارے میں بہت زیادہ سنخیت پائی جاتی ہے، لہٰذا تم ہمارا ساتھ دو. تصور ہی ممکن نہیں تھا. لیکن انقلاب اسلامی آیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور جب لا الہ الا اللہ کے لیے انسان ڈٹ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے لا الہ الا اللہ کے والے کے ذہن میں اس کے پاس توکل ہے، توکل کی نعمت ہے، اور کسی اور کا سے ڈرتا نہیں ہے. آج ایران میں، جمہوری اسلامی میں جس طرح میزائلز ہیں، جب امام خمینی کا زمانہ تھا میزائلز نہیں تھے، لیکن امام خمینی تب بھی کہتے تھے جب بحری بیرا آتا تھا، کہتے تھے مارو اسے. کس بنیاد پر؟ وہ بحری بیرا جو چلتا تھا تو حکومتیں گر جاتی تھی، جس کے چلنے کے اعلان سے کیا ہوا کہ وہ بحری بیرا آیا، لیکن اپنی ذمہ داری، اس کی جو مسئولیت بنتی تھی، رسپانسبلٹی بنتی تھی، وہ ادا کر ہی نہیں سکا. کیا ہوا کہ پوری دنیا انگوش پہ دندان ہے کہ امریکہ کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. نہیں، امریکہ کا مقابلہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تم توحید سے دور ہو، تم اللہ پہ توکل نہیں کرتے، تم غیر خدا کی خشیت دل میں رکھتے ہو. یہ غیر خدا کی خشیت دل میں نہیں رکھتے، توکل خدا پر کرتے ہیں، پھر اللہ کا حکم مان کے کیا کرتے ہیں؟ جس حد تک ممکن ہے طاقت بھی تیار کرتے ہیں. اب خدا کی نصرت بھی آتی ہے. یہ جو آپ کو ایرانی معاشرہ 105-106 دنوں سے باہر نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ مکتب خامنائی، مکتب شہید امت کے پروردہ لوگ ہیں. ان کی پرورش کی ہے سید علی خامنائی نے، اور انبیاء کی طرح تدریس نہیں کی. انبیاء تدریس نہیں کرتے تھے، تعلیم کرتے تھے. انبیاء معلم تھے، ان کی تعلیم کی ہے. ان کی روح کی گہرائیوں میں توحید اور توحیدی معارف رچ بس چکے ہیں. اسی لیے جس دن امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ آج ایرانی تمدن ختم کر دیں گے، آج ہم ایٹم بم گرا دیں گے، جس کا مطلب یہ تھا، تو باقی دنوں کی نسبت اس رات سب سے زیادہ ایرانی باہر نکلے ہوئے تھے. کیوں؟ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. اسے کہتے ہیں وراثت انبیاء. اور یہ جو صدور انقلاب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم نے یہاں کا نظام وہاں پہ ایکسپورٹ کرنا ہے. صدور انقلاب کا مطلب یہی ہے، اسی نظام میں جو ہم نے توحیدی مظاہر دیکھے ہیں، ہم آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم وارث انبیاء ہیں، ادھر اپنی ذمہ داری انجام دیں، اپنے اندر وہ 3 صفات لے کے آئیں کہ وارث انبیاء بن سکیں. اکتسابی نہ ہو علم، وراثتی علم آ سکے، وراثتی جذبہ تبلیغ آ سکے، وراثتی طور پہ معلم ربانی بن سکے، وراثتی طور پر یہ جذبہ آ جائے کہ انبیاء کی طرح بغیر کسی اجر کے تبلیغ کر سکے، وراثتی طور پہ وہ ساری چیزیں آ جائیں، وہ خصوصیات، اور پھر وہ یہاں سے لے کے جائیں قم سے، سرزمین اہل بیت اطہار سے، اس آل محمد سے، اور اپنے علاقوں میں وہاں پر اسی انقلاب اسلامی کا، اسی کی جھلک یا اس سے بہتر معاشرہ قائم کر سکے. یہ ہے ذمہ داری ہماری. نہ یہ کہ صرف ولایت فقیہ کے نعرے لگاتے رہے، نہ صرف یہ کہ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے کہتے رہے. نہیں، رہبر فرمان نہ بھی دیں، خدا وہ بصیرت عطا فرمائے وراثت انبیاء کے اس نتیجے میں کہ پھر ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے وقت کے حالات اور اس کے تقاضے کیا ہیں. پھر یوں نہ ہو رہبر کی
پروگرام ہو اور اس میں ہمیں بلانا پڑے، یا رہبر کے لیے پروگرام کے لیے کوئی آگے بڑھے تو پھر ہم پروگرام کریں گے، تب ہم معاشرے میں باہر نکلیں گے میدان میں. نہیں، اس وقت ثابت کیا اس زمانے نے، اس ٹائم نے، کہ ہم بدقسمتی سے باقی جو اس وقت محور مقاومت ہے اس سے پیچھے رہے. ہمیں جاگتے جاگتے ٹائم لگ گیا. جنہوں نے کام کیا، جو کانفرنس ہوئی شہید امت، واقعاً خراج تحسین کے لائق ہے. واقعاً انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، اور ان میں سے بعض افراد نے بتایا کہ تاخیر بھی کیوں ہوئی. الحمدللہ خون شہید امت کے بعد، میں آخری جملے کہوں اور مصائب کی طرف آتے ہیں. دیکھیے، جب بھی شہادت عظمی ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے اس عظیم قربانی کے بعد اللہ نے معاشرے میں کوئی بڑی چینجز اور تبدیلی لانی ہوتی ہے. اس تبدیلی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ہاں، اب وہ آثار ہیں قربانی کے فوری آثار، لیکن کردار زین نبی کے ذریعے سے اب ان آثار کو احساساتی اور جذباتی آثار سے لے کے نکال کر عقلائنی آثار کی صورت میں سامنے لے کے آنے، جو ہمیشہ دیر پا ہوں، جو عقلی بنیادوں پر ہوں. شہید امت کے خون کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ بے مثال وحدت عالم اسلام میں نظر آ رہی ہے، بے مثال وحدت عالم تشیع میں نظر آ رہی ہے، بلکہ بے مثال وحدت دنیا بھر میں استعمار ستیزوں کے درمیان نظر آ رہی ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری اب شہید امت کی شہادت سے پہلے اور بعد میں بہت فرق کر گئی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس خون کے ذریعے سے تمدن نوین اسلامی کو واقعی طور پہ شرمندہ تعبیر کرے. اور یہ وہ تسلسل ہے. کہاں سے ہے یہ؟ کربلا سے. ما ہرچ داریم از کربلا داریم، ما ہرچ داریم از عاشورہ داریم، ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم. یہ حقیقت ہے، یہ واقعیت ہے. اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی، دین محمد نہ بچتا. دین مصطفیٰ کسی صورت پہ بھی نہ بچ سکتا. اسی لیے پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من حسین، کیونکہ 61 ہجری تک تو حسین مصطفیٰ سے تھے، لیکن 61 ہجری سے تا دم قیامت دین مصطفیٰ خود مصطفیٰ حسین سے ہے. یہ اس کی ایک تفسیر ہے. البتہ حسین منی وانا من حسین کی اور بھی تفسیر ہیں جو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بیان کریں گے. تو آج اگر دین مصطفیٰ بچا ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے بچا ہوا ہے. کربلا میں بھی کل کے کل مظاہر شرک کے خلاف کل کا کل ایمان اور کل کی کل توحید میدان میں آ گئی، اور وہاں پہ کسی کا خوف نہیں ہے، کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، گریز نہیں کر رہے. مدینہ چھوڑنا پڑا، مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ میں آسان نہیں تھا چھوڑنا. پیغمبر کی قبر ہے، وہاں پہ الوداع کیا. پیغمبر نے کہا حسین ان اللہ یشاء ان یراکا قتیلا، اے حسین اللہ چاہتا ہے تجھے قتیل دیکھے، تیری شہادت کے بغیر اسلام بچنے والا نہیں ہے. ماں کی قبر پہ آئے، شاید ماں نے کہا ہو بیٹا فکر نہ کرنا، تو تنہا نہیں ہے، آج سے زہرا مدینہ میں نہیں رہے گی، جہاں جہاں حسین تو جائے گا وہاں تیرے ساتھ ہوں گی، ہر قربانی میں تیرے ساتھ شامل ہوں گی. بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی سے وداع کیا، مکہ آ گئے. 3 شعبان مکہ پہنچے. 95 دن امام عالی مقام مکہ میں رہے. پوری عالم اسلام میں پیغام مکہ سے پہنچ رہا ہے کہ حسین نے خروج کر لیا، حسین نے قیام کر لیا. خطوط آنا شروع ہو گئے ہیں، حج کا موسم آ گیا ہے. حسین نے دیکھ لیا، بھانپ لیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے خون سے حرم کی سرزمین کو رنگین کر دیں.
حسین کے لیے کعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حسین نہیں چاہتے کہ کعبہ کی بے حرمتی ہو، کعبہ میں امام کشی شروع ہو جائے، لہذا حسین علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا۔ عین اس وقت وہ حسین کے جس کو حج سے بڑا پیار ہے، وہ حسین کی جس کی دعائے عرفہ آپ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، اس جو آپ خود دعائے عرفہ کے متن کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اس طرح آنسو بہہ رہے تھے جیسے کوئی چشمہ بہتا ہے، وہ حسین جو توحیدی مطالب دعائے اور عرفہ میں بتا رہے ہیں۔ اب عرفات کا میدان سجنے سے پہلے حسین کو کعبہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، حسین کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ حج آ رہا ہے لیکن فخر کعبہ اور فخر حج کے بغیر اس بار کا حج انجام پائے گا۔ 7 ذی الحجہ کو رات کو حسین ابن علی نے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ آپ اور میں ہمیشہ کہتے ہیں یا مولا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، جاننا چاہیں گے عزاداران سید الشہداء، حسین کے نزدیک اس مقام پر پہنچنے کے لیے کن 2 شرطوں کی ضرورت ہے؟ حسین نے کہہ دیا من کانا بازلا فینا مہجتہ، جو ہم اہل بیت کے راستے میں اپنا خون دل دے سکتا ہے، خون جگر دے سکتا ہے۔ پہلا کام من کانا بازلا فینا مہجتہ، جو خون دل دے سکتا ہے۔ اور دوسرا کام، دوسرا اس نے کیا کیا ہو؟ اس نے اپنے آپ کو لقاء اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہو۔ جس نے یہ 2 کام کیے ہوئے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ حسین کے ساتھ چلنے کی یہی 2 شرطیں ہیں۔ حسین کے راستے میں خون دل دینا ہوگا اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اپنی جان کو دینے کے لیے۔ اگر تیار ہیں اس کام کے لیے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، کل صبح حسین مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دے گا، حسین حج کو چھوڑ دے گا، یہ حج ادھورا رہ جائے گا حسین کے بغیر، لیکن حسین اس حج کو کامل کرے گا۔ منزلیں طے ہوئی مکہ سے مدینہ، مکہ سے کربلا کی طرف، پہلے کوفہ کی طرف، پھر ہولڈ نے راستہ روکا، پھر کربلا کی طرف۔ ایک وقت ایسا آیا جب حسین ابن علی علیہ السلام کے گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، سواریاں رک گئیں۔ اب حسین ابن علی نے پوچھا، جب یہ سواریاں رک گئیں، حسین ابن علی نے پوچھا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں کہ پہلے کہا گیا اس جگہ کو غازریہ کہتے ہیں، کہا نہیں اس کا کوئی اور نام، کہا اس کو طف کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام، کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام، کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام، کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ ادھر کربلا کا نام آنا تھا، ادھر حسین نے استعاذہ کیا، کہا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، اے اللہ میں تجھ سے کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ھذا ارض کرب و بلا، یہ مصیبتوں کی زمین ہے، یہ بلاؤں کی زمین ہے۔ زینب یہ سن رہی ہوگی، اس بہن کا ذرا کلیجے کو دیکھیے، اس بہن کے جذبات کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا یہ جملے۔ حسین نے کہا ہاؤنا مہت رحالنا، یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے خیموں کی جگہ ہے۔ ہاؤنا مہت رحالنا، یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے۔ وہاؤنا محل قبورنا، یہ ہماری قبروں کی جگہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران سید الشہداء، حسین کا حج ادھورا رہ گیا۔ کربلا کے 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک دن گزر گئے، حسین کا حج ادھورا رہ گیا۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں حاجی طواف کرتا ہے،
حج میں حاجی صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے، حج میں حاجی سر منڈاتا ہے، تقصیر کرتا ہے، حج میں حاجی قربانی دیتا ہے، حج میں حاجی جب حج ختم ہو جاتا ہے اپنا احرام اتارتا ہے۔ حسین نے بھی حج ادا کیا، لیکن یہ حج بقائے حج کا حج ہے، بقائے اسلام کا حج ہے، لہذا حسین کے سارے ارکان حاجی کے ارکان سے مختلف ہیں۔ حاجی طواف کرتا ہے، حسین بھی طواف کر رہا ہے، کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جاتا ہے، کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، کبھی اصحاب کے خیمے میں جاتا ہے، کبھی اصحاب کے خیمے سے اپنے اہل بیت کے خیمے میں، اور کبھی اہل بیت کے خیمے سے مستورات کے خیمے میں۔ حاجی صحیح کرتا ہے، حسین نے بھی صحیح کی، کبھی میدان جنگ کی طرف مقتل کی طرف گئے، کبھی واپس آئے، کبھی پھر گئے، کبھی واپس آئے، حاجی 7 چکر لگاتا ہے، حسین نے 72 چکر لگائے۔ حاجی خالی ہاتھ چلتا ہے، حسین اپنے عزیزوں کے، اپنے اصحاب کے، اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے، اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھا کے مقتل سے گنج شہداء کی طرف آ رہے ہیں۔ حاجی قربانی دیتا ہے، حاجی جانور کی قربانی دیتا ہے، لیکن یہ بقائے اسلام کا حج ہے۔ حسین نے قربانیاں دی، کبھی حبیب ابن مظاہر کی قربانی دی، کبھی مسلم ابن اوسجہ کی قربانی دی، کبھی عباس کی قربانی دی، کبھی جگر گوشوں کی قربانی دی، کبھی کڑیل جوار کی قربانی دی، کبھی شش ماہے کی قربانی۔ اجرکم اللہ۔ حاجی سر منڈاتا ہے، یہ بقائے اسلام کا حج ہے۔ حسین نے بھی یہاں پہ تقصیر کی، حلق کیا، لیکن سر کے بال مڑوا کے نہیں، بلکہ سجدے میں سر کٹوا کر حج کے اس رکن کو انجام دیا۔ آخری رکن حاجی کا جب حج ادا ہو جاتا ہے، وہ اس وقت اپنا لباس اتار دیتا ہے، احرام اتار دیتا ہے۔ حسین نے بھی یہی کیا۔ اب لیکن کیسے؟ ایک دفعہ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب زینب کبریٰ کو کہا، اے میری ماں جائی، کوئی پھٹی ہوئی کوئی پرانا لباس لے آؤ۔ حسین نے پرانا لباس زیب تن کیا، پھر اس کو جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا۔ اب زینب کبریٰ نے کہا، بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ بڑی بے حیا قوم ہے، حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین کا لباس بعد میں بدل اریان کیا جائے۔ حاجی اپنا احرام خود اتارتا ہے، لیکن حسین کا احرام ظالموں نے بدن سے نوچ کے اتارا۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم یہ جو آنسو ہیں، پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں مقبول بنا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ کربلا کے حقیقی دروس کو حاصل کر سکیں۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس محرم سے اپنی زندگیوں میں تحول اور انقلاب لا سکیں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما، ہم تعلیمات اہل بیت کو، تعلیمات انبیاء کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں، اوصاف انبیاء کو اپنے اندر لا سکیں، اور پروردگار عالم تعلیمات انبیاء پر عمل کر سکیں۔ پروردگار عالم جو بھی دوستان جن کی بھی مشکلات ہیں، جن کی بھی مختلف قسم کے مسائل اور مصائب میں جو گھرے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار عالم جو بھی دوستان یا ان کے عزیز اور جو بھی عزادار بے اولاد ہیں، پروردگار عالم ان کو
جناب رباب کی اجری ہوئی جھولی کا واسطہ ہے، پروردگار عالم ان کو اولاد صالح عطا فرما، پروردگار عالم جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے ان کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، انہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم جو بے گناہ اسیر ہیں پروردگار عالم ان کو جلد از جلد اسارت سے رہائی عطا فرما، پروردگار عالم جو بھی مریض ہیں بیمار ہیں پروردگار عالم ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پروردگار عالم جو بھی احباب جو بھی دوستان تنگ دست ہیں ان حالات میں، پورے ایران میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تنگ دست ہیں، خاص کر کے طلاب تنگ دست ہیں، پروردگار عالم جیسے ہمیشہ تو نے طلاب کے رزق میں برکت عطا فرمائی ہے پروردگار عالم اس رزق میں مزید برکت عطا فرما، پروردگار عالم ان سخت حالات میں ہمیں صبر کرنے کی اور استقامت کی توفیق عطا فرما، اپنی طلبگی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے تہذیب نفس کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے تعلیم کے برنامے کی طرف بھرپور انداز میں متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس سے سستی اور غفلت سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں اپنی بصیرت افزائی کے برناموں کی طرف بھی متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی لشکر اسلام عالم کفر سے برسر پیکار ہے پروردگار عالم ان کو نصرت عطا فرما، پروردگار عالم اسرائیل کے مقابلے میں حزب اللہ کی نصرت عطا فرما، پروردگار عالم امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، پروردگار عالم مراجع عظام کا خاص کر کے رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما، پروردگار عالم شہید امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں امام زمان کے اعوان و انصار میں قرار دے، انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، پروردگار عالم امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار عالم ہمیں بستر پر تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے بجائے اپنے وقت کے امام کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔